بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا عملا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام الثقلین امام القبلتین امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دیاں بارشاہون عزیز دوستو بزرگو بھائیو پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤ بہنوں اللہ ملک الالام دی عظیم ببرکت اعلی عرفہ لا ریب کتاب دے وچوں سورہ توبہ ایک آیت مقدسہ تو صحباب دے سامنے تلاوت کی تھی
اللہ سبحانہ و تعالی دے کولو دعا ہے کہ اللہ اس آیت دے تحت مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے میرے سمیت تمام دوستانو عمل پیارا ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ ماہ سفر دا آغاز ہے، محرم الحرام دا مہینہ گزرے ہے، تو صاحباب نے محرم الحرام دے اندر اہل بیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب آپ دے جان اساراں دا تذکرہ سنے ہیں۔ ماہ سفر اور اس مہینے دے اندر ایک پرانی روش آ رہی ہے کہ جس روش نے بعض لوگاں دے عقیدیاں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے اور وہ جہنم دے کنارے پہنچے۔ ماہ سفر اے مہینے رب العالمین نے بنائے نے، انہاں مہینیاں دا خالق میرا تہاڈا عرش والا الہ ہے۔ مشرکین مکہ جدوں ماہ سفر دا مہینہ ان دا آغاز ہوندا سی نا تے اپنا سفر نہیں سی کردے، انہاں دے عقیدہ بن چکیا سی کہ اس مہینے اندر جو بھی بندہ سفر کرے گا وہ نقصان ہوئے گا۔ اور دوسرے نمبر تے اپنے کاروبار دا آغاز بھی اس مہینے اندر نہیں سی کیتا جاندا، انہاں دا عقیدہ اے وے کہ اس مہینے جو بھی کاروبار کیتا جاندا ہے اس دے اندر نقصان ہی ہوندا ہے، فائدہ نہیں ہوندا۔ تیسرے نمبر تے وہ لوگ اس مہینے نو عام سادہ لفظاں اندر منحوس سمجھ دے سن کہ اس مہینے اندر خیر نہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث دے اندر اس دی صراحت موجود کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی وقت انسان واسطے منحوس نہیں۔ نفع نقصان دا مالک میرا تہاڈا پروردگار اللہ مالک العالم ہے۔ یہ ان بڑا اہم مسئلہ عقیدے دا، اوہی روش ہجے تک اہل اسلام غلامان مصطفیٰ اندر بھی موجود ہے۔ بعض لوگ سفر دے مہینے نو منحوس سمجھ دیں، لیکن میرے احباب، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں بڑے ادب دے نال یہ بات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا، آیا کہ اسی اللہ دے قرآن تو پوچھئے، آیا کہ کوئی چیز لوگاں واسطے منحوس ہو سکتی کہ میں جا رہا سا، میرا رستہ کالی بلی نے کٹ دیتا ہے، ہون میرے واسطے خیر نہیں، میں سفر نہیں کرنا، میں کام تے نہیں جانا۔ اب فلاں بندہ میں نو ملیا ہے، جدوں بھی ملدا ہے نا اے بندہ منحوس ہے، میں نو کاٹا ہی پیندا ہے تے میں اج کام تے نہیں جانا۔ اے عقائد اج بھی نبی دے غلاماں اندر موجود نے، لیکن اسی اللہ پاک دے قرآن تو پوچھنا ہے کہ آیا کہ کوئی چیز منحوس ہے؟ کسے چیز دی وجہ تو بندیاں نو نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ قرآن دے اندر تے شک کوئی نہیں نا، قرآن تے حرف آخر ہے نا۔ قرآن نو نام ماننے والا وہ بندہ ایمان والا نہیں، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے جڑا قرآن ہی نہیں مندا، حضور دے فرمان نو نہیں مندا۔ آؤ میں رب دا قرآن پڑھنا چاہنا، اور رب دا قرآن پڑھیا ہے اللہ دی توحید تے۔ اللہ فرماندے نے وہ بندہ ہی کہدا ہے جنہوں ہجے تک میری ذات دی پہچان ہی نہیں، جنہوں ہجے تک اے گل دا ہی پتہ نہیں کہ نفع نقصان دا مالک رب ہے، نہ کوئی مہینہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، تے نہ کوئی مکان ہو سکتا ہے۔ کون ہے نفع نقصان دا مالک؟ اللہ۔ نفع نقصان دا مالک کون ہے؟
اللہ تے ہے بھی عرش تے ہے بھی کلا، اندہ کوئی شریک نہیں۔ آؤ میں رب دا قرآن پڑھا، اے ماہ سفر اور ساڑیاں بد عملیاں، اے میں دسنا چاہنا رب العالمین دے قرآن دے اندروں۔ اے سورہ توبہ ہے، اے رب دا قرآن ذرا محبت نال سماعت کرے آجے۔ سیال کوٹ والیا خوش نصیب ہو کہ اللہ دا قرآن سن واسطے آندے ہو، محبوب دا فرمان سن واسطے آندے ہو۔ اے رب دا قرآن ہے، آؤ میں اللہ دے قرآن دی سیر کروا دے ہاں تاکہ روحانیت پیدا ہو جائے۔ مولا فرماندے نے کُلَّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ترجمہ سماعت کر لو، کُلَّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کُلَّ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کسے بندے نو کوئی بھی نفع نقصان نہیں پہنچ سکدا، اللہ نے پہلے ہی اپنی کتاب اندر لکھ دیتا ہے۔ فلاں بندے نو میں رب فائدہ دیاں گا، فلاں بندے نو میں رب نقصان دیاں گا۔ کوئی بھی کسے دا نفع نقصان نہیں پہنچ سکدا، کسے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں بن سکدا۔ اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اور دنیا دے لوگو تواڈا رب تواڈا پروردگار ہے، هُوَ مولانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن جڑے نے توکل اللہ دی ذات تے کر دینے، مومن جڑے نے پروسہ اللہ دی ذات تے کر دینے، اور کسے چیز دی وجہ تو اپنے آپ دی اندر اے عقیدہ نہیں بٹھان دے میں آج کاٹے اندر جاواں گا، میں آج نفع اندر جاواں گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تے توکل مومنہ دائے نہیں سمجھے، آؤ سمجھا دیاں۔ میرے توڑے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نو اللہ نے انبیاء دا سردار بنایا ہے، جنہاں نو اللہ نے حبیب خدا بنایا ہے، والی بطحا بنایا ہے، جس نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں تے شرف عطا فرمائے نے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی نو خطاب فرمایا ہے، سونیا تسی اپنی زبان نبوت و اعلان کر دے ہو، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اور دنیا دے لوگوں حضور دا کلمہ پڑھنے والوں غلامان مصطفیٰ، اے رب دا قرآن جے سورہ اعراف فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ میں نبی کہہ رہے ہاں، سونیا تسی اپنی نبوت والی زبان اندروں کہہ دے ہو، لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نہ میں کسے نفع دا مالکاں، نہ میں نقصان دا مالکاں۔ اے تے میرے تیرے نبی نے رب خطاب امام کائنات نو فرما رہے، لا أملك لنفسی نفعا ولا ضرّا، میں نفع نقصان دا مالک نہیں جے، اور کتے میں نبی نو مشکل کشا نہ من لیا جے، حاجت روا نہ من لیا جے۔ سونیا نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ فرمایا الا ما شاء اللہ۔
اور دنیا دے لوگو نفع نقصان دا مالک نبی نہیں بلکہ اوہی ہوندا ہے جیڑا میرا رب چاہے، اوہی ہوندا ہے جیڑا میرا پروردگار چاہے۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میں تیسرا مقام پڑھ جاواں، اے سورہ فاتر تیرا بدا قرآن ہے، آواز آندی ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ مالک العالم جس انسان تے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، جس بندے تے اللہ اپنی کرم نوازی کر دے وے، جس بندے تے اللہ اپنے رزق دے دروازے کھول دے وے، اس سے حال کوٹیا نہ من میری نہ من، او میرے کسے عالم دی نہ من، لیکن میں بڑے ادب نال گزارش کرنا چاہنا، او میری نہ من چلے رب دے قرآن دی تا من ہے، او اللہ دے قرآن دی تے من لے، جیڑا قرآن سونے دے سینہ پاک تے اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، میں رب جس انسان تے اپنی رحمت دے دروازے کھول دیاں، اپنے رزق دے دروازے کھول دیاں، فلا ممسک لہا، کائنات مل جائے اس بندے تو رزق کو نہیں سکتی، فلا ممسک لہا، جنہوں میں رب رزق عطا کر دیاں، اور جن دے کاروبار اندر میں رب برکتاں پا دیاں، ساری کائنات دشمن بن جائے، ان دے رزق اندر کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ رزاق میں رب ہاں، میں رب نے دروازے کھول دیتے نے۔ اور اگے اللہ فرماندے نے وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، تے جس تے میں رب رزق دے دروازے بند کر دیاں، میں رب رحمت دے دروازے بند کر دیاں، ساری کائنات مل جائے، انہوں فائدہ نہیں جے دے سکتی، انہوں رزق نہیں جے دے سکتی۔ اللہ کیوں نہیں دے سکتے؟ فرمایا پڑھو رب دا قرآن ہے، فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لوگو اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، اس چیز تے قادر تے میرا رب ہے۔ اور میرے ویرا اس مہینے نو اپنے واسطے نقصان والا مہینہ سمجھن والے میں تینو سرکار دی حدیث سنا دیا، صحیحین دے اندر میرے توڑے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے لا ادعا ولا تیارت والا سفر والا حامتا، اور میری امت دے لوگوں بیماری متعدی نہیں جے، ایک بندے نو بیماری لگی ہے دوجے نو نہیں لگ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ شرک دے بریک تو بریک دروازے بھی بند کر دیتے نے، کسے نو بیماری ایک تو دوجے نو نہیں لگ سکتی جب تک میرا پروردگار نہ چاہے۔ اگے میرے آقا فرماندے نے والا تیارتا، اور لوگوں دنیا دے لوگوں کسے چیز دے اندر نحوست نہیں، اے مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کسے چیز اندر نحوست نہیں جے، والا سفرہ تے سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں، والا حامتا، کسے پرندے نو منحوس نہ سمجھے آ جائے، کسے جانور نو منحوس نہ سمجھے آ جائے۔ اور میرا نبی تے ونڈ کٹ گیا ہے، میرا نبی تے ایک ایک گل سمجھا گیا ہے، اور چلیا ہجے بھی تیرا عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے، پھر اپنا محاسبہ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے۔ اے میرے نبی وضاحتاں فرما رہے نہیں سمجھے اس مہینے نو کیوں منحوس سمجھے نے جی، اس مہینے دے اندر آمینہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوب نو سفر دے آخری دنہ چ بخار ہویا سی اے تاں منوس مہینہ ہے اچھا میرے نبی نو سفر اندر بخار ہویا تے بخار دی وجہ تے انو منوس بنا لئی تے ربیع الاول تے میرے محبوب وفات پا گئے پھر اس مہینے نو کی کمیں گا کوئی گل کرنا لی کرو جے نبی پاک نو سفر اندر بخار ہویا ہے میں بھی ماننا ماں تے میرے محبوب 12 ربیع الاول چ ریلت فرما گئے پھر وہ بھی مہینہ نعوذ باللہ منوس اور ماہ رمضان مبارک جڑا بڑا عظیم مہینہ ہے پھر نعوذ باللہ بھی مہینہ منوس ہے رمضان مبارک دے اندر علی شیر خدا دی شہادت ہوئی رضی اللہ عنہ اور پھر ماہ محرم بھی منحوس الیاذ باللہ کہ جس دے اندر شہید مسلح رسول حضرت عمر دی شہادت ہے سیدنا حسین دی شہادت ہے ایمیں تے کوئی مہینہ بچدا ہی نہیں کسے نہ کسے عظیم صحابی دی شہادت موجود ہے اور میرے بھائی کسے دی شہادت دی وجہ تو کسے دی بیماری دی وجہ تو مہینہ منحوس نہیں ہوندہ اے رب دے قرآن نے پیغام دیتا ہے محمد دی سچی زبان نے پیغام دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ویرو اس مہینے دے اندر شادیاں نہ کرنے والوں محرم تے سفر نہ کرنے والوں شادیاں نہ کرنے والوں میں تینو حقیقت دا آئینہ دا جاما اگر محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے پھر سن لے پیغام اس مہینے نو منحوس سمجھن والے ہو میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پہلا نکاح ہویا ہے میرے نبی دی پہلی شادی ہوئی ہے کائنات دے اندر اس تو بڑا کوئی عظیم جوڑا نہیں ہو سکدا میرے نبی دا پہلا نکاح ہویا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا ہے اے بڑی رئیس خاتون ہے میرے محبوب نال انہاں دا نکاح ہویا ہے اور انہاں دے بدن اندر ہی میرے آقا دی ساری اولاد ہے بس ایک بیٹا ماریا قبطیہ دے وچوں ہے باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے وچوں ہے رضی اللہ عنہ تے میرے نبی نے جدو اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح کیتے آئے اور پڑھ حدیث پڑھ تاریخ پڑھ سیرت دیاں کتاباں میرے نبی دا پہلا نکاح ہویا ہے مہینہ سفر دائے سفر دے مہینے اندر میرے نبی نے نکاح کیتا ہے اور پیغام دیتا ہے چلے ہو اور کچے تاگے تو بھی زیادہ کمزور عقیدہ رکھنے والوں کوئی مہینہ منوس نہیں ہو سکدا کوئی وقت جانور تے پرندہ منوس نہیں ہو سکدا نفع نقصان دا مالک میرا اللہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر دا مہینہ ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کون عائشہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی رضی اللہ عنہا میری تواڈی روحانی اماں جان اماں جی عائشہ نال تے سیدہ صفیہ نال رضی اللہ عنہما اے دوناں نال نکاح کیتا ہے تے مہینے سفر اندر ہی کیتا ہے آج تو کیوں عقیدے کمزور بنائے نے جی محرم اندر اسی نکاح نہیں کر دے محرم اندر نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا گیا ہے اور چلے آپ پڑھیا کر تاریخ محرم دے اندر اور سیدنا حسین جس عظیم پیغمبر کائنات دی بیٹی دے بدن اندروں پیدا ہوئے نے سیدہ فاطمہ دا نکاح بھی محرم الحرام اندر ہویا ہے تو آنا نکاح نہیں کرنا اہل بیت نکاح تے محرم اندر کر رہنے اور نہ میرے ویرا جیڑا نبی دا غلام ہے اللہ دا مطیع فرما بردار ہے او ایویں دے کمزور عقیدے نہیں رکھ دا اللہ پاک نے تے اہل ایمان ہو اللہ پاک نے بنی آدم نو بڑا مقام دیتا ہے اور تیرا بڑا مرتبہ ہے تیری بڑی عزت ہے اے رب دا قرآن ہے فرمایا وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
انسان اپنی عزت نو پہچان اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں رب نے بنی آدم نو مکرم بنایا ہے بڑیاں عزتاں والا بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ فرماندے نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ میں رب نے خشکی دے اندر تے پانی اندر تیرے واسطے سواریاں بنا دیتیاں نے اے ویکھنا کتے بحری جہاز ہے کتے ہوائی جہاز ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ میں رب نے پکیزہ رزق اور میرے بندے او تاڑے واسطے تیار کر دیتا ہے ایتھے ہی بس نہیں وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ اللہ فرماندے نے بہت زیادہ مخلوقاں دے وچوں میں رب نے انسان تینوں اللہ بنایا ہے میں رب نے انسان تینوں اچھا بنایا ہے او چلیا رب تیری تعریف کر رہے ہیں تو رب دے نال ہی بغاوتاں کرنا ہے رب تینوں عزتاں دے رہے ہیں تو رب دے نال ہی شریک ٹھہرا رہے ہیں رب تینوں مقام دے رہے ہیں تو رب نال ہی شرک پیا کرنا ہے وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فرمایا میں رب نے انسان تینوں بڑا مقام دیتا ہے انسان میں رب نے تینوں بڑا ہی مرتبہ دیتا ہے اور بڑا ہی مقام دیتا ہے پہچان اپنے رب نو اے ماہ سفر منحوس نہیں اینو منحوس نہ سمجھ اور بندیا تیرے نفع نقصان دا مالک بولو کون ہے کون ہے میرا رب ہے میرا رب ہے اور میرے دوستو دور نہ جاؤ کسرا اس دور دے اندر سپر پاور طاقت ایران دی اور کسرا نو زیر کیتا ہے میرے محبوب دے غلامہ نے تے مہینہ سفر دے سفر دے مہینے اندر کسرا فتح ہویا ہے کسرا تے اسلام دا چنڈا لہرایا گیا ہے چلو دور نہ جاؤ اور میرے بھائی غزوہ خیبر بہت بڑی جنگ ہے غزوہ خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے فتح دیتی ہے ادومی مہینہ سفر دے خیبر فتح ہویا مہینہ سفر دے اور میں اپنے ملک پاکستان دی گل کر جاواں اے پاکستان دے محب بیٹھے نے اے اللہ دے رسول دے غلام بیٹھے نے 1998 دے اندر اور جدو پاکستان نے 5 ایٹمی دھماکے کیتے نے تے پہلا اسلامی ایٹمی طاقت جدو ملک پاکستان بنے ہیں جاؤ تاریخ دانہ نو پوچھو ادومی سفر دی پہلی تاریخ سفر دی پہلی تاریخ تو سفر نو منحوس سمجھنا یہ تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ سفر منحوس ہے تو اللہ دی ذات اٹیک کرنا ہے مہینے رب نے بنائے دن رب نے بنائے کڑے کڑیاں لمحے لمحہ بلمحہ اے پیدا کرنے والا رب ہے تے العیاذ باللہ رب نے مہینے منحوس بنا دیتے ہیں اور میرے بھائی تہاڈی گل کتھوں تک جاندی ذرا غور تے کریا کرو اور میرے بھائیو کوئی مہینہ منحوس ہو سکدا جو بھی 12 مہینے دے اندر جدو چاہو شادیاں کرو جدو چاہو خوشی کرو تانو اسلام نے کوئی بھی ممانت تے کوئی بھی منع کی تھا یا تے وعدے نہ سا جائے وعدے دلائل آ جان نہ میرے ویرا رب دا قرآن ہے فرمایا نفع نقصان دا تے میں اللہ ماں پھر تائی میں محبت نال تینوں کہنا چاہنا او اللہ کو لو مانگی بندے اللہ کو لو مانگی بندے جتو موڑ نہ توڑ ہووے او پڑھ دے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے اللہ کو لو مانگی بندے اور جتو موڑ نہ توڑ ہووے اللہ کو لو مانگی بندے جتو موڑ نہ توڑ ہووے او پڑھ دے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہ قرآن دیاں پڑھ ایتاں
وچ شک کوئی نہ رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہ قرآن دیاں پڑھے آیتاں وچ شک کوئی نہ اللہ دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہ ولی پیر پیغمبران دا ولی پیر پیغمبران دا باویں رتبہ ہور ہووے او پڑھ دے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے اللہ کولو منگی بندیاں جتو توڑ نل اللہ کولو بندے بندیاں جتو موڑ نہ توڑ ہووے او پڑھ دے کج لیندا بندہ عمران دا چور ہووے بندہ جڈا بھی پاپی ہے نا تے تنہائی اندر آ گیا ہے اللہ میری معافی اللہ میں تیرے کول توبہ کرنا اللہ تو بڑا بادشاہ ہے تو بخشن ہار ہے اللہ فرماندے نے 80 سال دی عمر لے کے آگئے ہیں 90 سال دی عمر لے کے آئے ہیں گناہ لے کے آئے ہیں پاپ لے کے آئے ہیں اندھیرے لے کے آئے ہیں گمراہی لے کے آئے ہیں اچھا جے تیرے دل چ میرا ڈر آئی گیا ہے جے تو میرے کول معافی مانگی لئیے اور چلیا میں رب بیٹا سخیاں میں زندگی دے تیرے سارے پاپ تے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے تے جے بندے اندر اور خشوع ہوئے اللہ اندہ تے میں گناہ دے نیڑے ہی نہیں جانا اچھا وہ بندیاں ہی نہیں ڈر آ گیا ہے پھر سن اگر تمہیں تو ڈر گیا ہے میں جڑے تیرے 80 سال دے گناہ نے نا وہ میں تیرے گناہ منوی نیکیاں بنا دیتا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اللہ ہی معاف کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور ایک گناہ تیرا ماں پہ ویکن تے دیون دیس نکالا لکھا گناہ تیرے اللہ ویکھے لکھا گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پڑھ دے پاون والا اس رب دے در تے آ جا نفع نقصان دا مالک میرا اللہ ہے میرا پروردگار ہے کوئی مہینہ منوس نہیں ہو سکدا صحابہ رضوان اللہ مجمعین نے شرک دے بریک تو بریک بھی دروازے بند کر دیتے نے ویکھنا جس مقام تے صلح حدیبیہ ہویا ہے ایک درخت دے نیچے میرے پیغمبر دے 1400-1500 صحابہ نے بیعت کیتی ہے میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے اللہ پاک نے بھی اپنا ہاتھ انہا یاراں دے اتے رکھ دیتا ہے دن گزرے ایام گزرے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت آ جاندی ہے سیال کوٹیا ہون ذرا میرے وال تاکنا ذرا میرے وال ویندہ جاتے توجہ کردہ جا جناب عمر دی دور حکومت آ جاندی ہے قاد لوگ جڑے نوے مسلمان ہوئے نے انہاں نے درخت نو متبرک سمجھنا شروع کر دیتا ہے اے درخت بڑا بابرکت ہے جس درخت دے نیچے کائنات دا نبی بیٹھا ہے جس درخت دے نیچے صحابہ نے بیعت کیتی ہے پیغمبر دے ہاتھے بعد نئے مسلمان اس درخت نو متبرک سمجھن لگ بے تیر جدو جناب عمر نو پتا چلے آئے میرے عمر نے حکم دے چھڑے آئے میرے یارو اس درخت نو کٹ دیتا جائے کتے نہ لوگاں دے ذہن اندر اے نہ آ جائے اس درخت دے قریبی دعاواں رب سن دائے اور کتے رب دعاواں نہیں سندا جناب عمر نے او درخت کٹ کے تے لوگاں نو پیغام دیتا ہے اور دنیا دے لوگوں رب تو علاوہ کوئی بھی نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ السیرت النبوی الصلابی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر موجود ہے جناب حضرت عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا
فرماندے نے اے عمر سوا نامی جڑا بت ہے بہت بڑا بت بنیا بہت بڑا بت بنیا آقا فرماندے نے اے عمر ذرا جا اینو گرا کے آ لوگ ان دی پوجا کر دینے لوگ اوتھے نظر نیاد دیندے نے اے جڑا سوا بت مکے تو 3 میل دور ہے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اے بت کھانے جاندے نے ہن بت دے مجاور بیٹھائے ہوتے جی میں آج مزاراں تے مجاور بیٹھے نے لمیاں لمیاں لٹاں چھڑیاں نے نہ نماز نہ روزہ نہ صفائی ستھرائی لوگ بڑے پہنچے سمجھدے نے جی یہ بڑی پہنچی سرکار بابے دا مجاور ہے لیکن میرے نبی نے فرمایا ہے اور دنیا دے لوگوں اس تو چنگا ہے بندہ بل دے ہوئے انگاریاں تے بہ جائے لیکن کتے قبر تے مجاور بن کے نہ بوے اے بڑا وڈا گناہ ہے جدو عمر بن عاص پہنچے نے تے اے جڑا اے سوا بت دا مجاور ہے آندا ہے عمر کیویں آیا ہے جناب عمر آندے نے میں تیرا بت ٹھان واسطے آیا ہاں کی کرن واسطے آیا وہ آندا ہے تو نہیں گرا سکدا اے بابا بڑا پہنچیا ہے جی میں اسی آنے ہیں وہ ٹانی نہ توڑی یہ درخت بڑا پرانا ہے بابا ہے جڑے درختاں تو ڈرن والے چلے انہاں کرنا کٹا ہے جی بابا ان دی ٹہنی نہیں توڑنی بابا لات توڑ دے تے مجاور عمر تو اینو نہیں ڈھا سکدا قدرتن تینو روک دیتا جائے گا تو اندے تے طاقت ہی نہیں رکھ دا تے میرے نبی دے یار نے جڑی گل کیتی ہے آندے نے ہائے افسوس تو ہجے بھی باطل عقیدے تے ٹکے آئے ہائے افسوس ہجے بھی تیرا عقیدہ اتنا کمزور ہے جناب عمر بن عاص آگے بڑھ دینے بت نو توڑ دیندے نے ریزہ ریزہ کر دیندے نے بت توڑ دیتا گیا ہے خزانے والا جڑا کمرہ اینو بھی گرا دیتا جاندہ ہے تے جناب عمر آندے نے او اس بت تے مجاور بنوا لیا ہون دس خان اے تیرے بت نے میرا کچھ نہیں بگاڑیا او جڑے اودوں دے لوگ سن انہیں متعصب نہیں سی اسی تے بڑے ہی پکیاں قرآن سن کے بھی ساڑھے دل نہیں ڈر دے حدیث سن کے بھی اسی عقیدے درست نہیں کر دے مجاور نو پتہ لگ جاندہ ہے عمر سچا ہے جس بت تے میں عمر گزاری ہے ایک کچھ نہیں کر سکدا جیڑا اپنا آپ نہیں بچا سکیا انہیں مینوں کیویں بچانا ہے آندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھیا ہے حضور دا غلام بن گیا ہے میرے نبی نے تے شرک دے دروازے بند کر دیتے نے تو آج مہینیاں تو ڈر رہے ہیں درختاں تو ڈر رہے ہیں بلیاں تو ڈر رہے ہیں قبراں تو ڈر رہے ہیں وہ چلیا مرنا نہیں ہو قبر اندر کی جواب دیں گا اللہ میں قبراں تو ہی ڈر رہے ہیں میں درختاں تو ہی ڈر رہے ہیں ایتھے جنہیں ٹال پائے ہونگے نا بڑے بڑے وڈے ٹال جی میں کوئی مجھ جا رہی ہے کوئی بیڑا جا رہا ہے ٹال پائے نے لٹاں چھڑیاں نے تو کئی بڑے چوکے ملن گے بزرگانو سلام کرو بڑا پہنچیا ہے یہ پہنچیا واقعی جہالت اندر پہنچیا تکا دینا لئے اس چلے ہجے تک سانو اے ہی نہیں پرکھائی کہ رب دا ولی کنوں کہیں دینے اور رب دا ولی سوم و صلات دا پابندے رب دا ولی جیڑا ہے وہ صاف ستھرا رہندا ہے کیونکہ محبوب نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اور اللہ سونے نے اور تہاڈے رب خوبصورت نے تے چنگی چیز نوں پسند کردا الطہور شطر الایمان میرے نبی نے فرمایا اے صفائی ایمان دا حصہ ہے ایمان دا جز ہے اور جس بندے نو اپنے جسم دی صفائی دا پتہ نہیں اسی انہوں آج ولی سمجھ رہے اپنیاں عورتاں نو لے کے کئیاں دے تے عقیدیاں دا جنازہ نکل گیا خدا دی قسمیں اپنیاں عورتاں نو لے کے نہ ملنگاں دے سامنے با دیں دینے اور ظالمہ تیری غیرت دا جنازہ ہی نکل گیا تو غیر آدمی جڑا بد عقیدہ ہے مشرک شرک اندر گوتے کھا رہے ہیں اپنیاں بیبیاں نو لے جا کے اتھے بٹھا دینا ہے کہ بزرگوں اولاد نہیں ہو رہی تسی کچھ کرنا ہے بزرگ اولاد دے ڈیپو نے تو قرآن نہیں سنیا بیٹے بیٹی عطا کرنے والا میرا رب ہے
کوئی اولاد عطا کرن تے قادر نہیں سوائے میرے رب تو۔ جناب عمر نے اے بت ٹھایا ہے، سوا نامی بت بہت وڈا ہے، لوگ دی پوجا کر دے سن، نظر نیاز دین دے سن، او تے بت سی نا، اسی قبراں تے چڑھا رہے ہیں، مسیتے کدی وڑے نہیں، نماز کدی پڑھی نہیں، تے جمعرات دی جمعرات بابے نو سلام لازمی کرنا ہے۔ اور میرے ویرو سوچو سمجھو، اج نہیں عقیدے درست کرنے تے دسو کدو کرنے نے؟ قیامت والے دن قبر اندر تے اللہ نے توبہ دا موقع نہیں دینا، توبہ دا موقع آج ہی ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے اللہ اکبر کبیرہ اے بت گرا دیتا ہے، بت گرا دیتا ہے۔ میرے ویرو دسیا کی ہے، نفع نقصان دا مالک رب ہے، نہ بت ہو سکتا ہے، نہ درخت ہو سکتا ہے، نہ مہینہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی جانور ہو سکتا ہے۔ آگے آؤ نہ میں تانوں سنا دیاں، اے ایران تے جناب عمر دی دور حکومت ہے، گل بڑی وڈی توجہ نال سنے آجے۔ جناب عمر دی دور حکومت ہے، حضرت عمر نے ایک لشکر ایران وال بھیجے ہے، جیڑا کسرا ہے بڑی طاقتور ہے، اس دور دے اندر ہے، ایران وال ایک دستہ بھیجے ہے جنہ دا سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا ہے۔ جناب خالد بن ولید جتھے جاندے نے بستیاں دیاں بستیاں فتح کر دے جا رہے نے، بڑی شجاعت بہادری نہ لڑ دے جا رہے نے۔ تے بعض لوگاں نے جڑے نوے نوے مسلمان ہوئے نے انہاں نے گلاں کر دیتیاں نے، لوگو جس جنگ دے اندر خالد بن ولید ہے او جنگ کدی بھی شکست نہیں ہو سکتی، جتھے خالد بن ولید ہے اوتے فتح ہی فتح ہے۔ ہن اس جملے دے اندر کبر بھی موجود ہے، اس جملے دے اندر بہت بڑا تکبر بھی موجود ہے۔ جناب عمر نو پتہ چلے ہے، لوگ چیم گوئیاں پہ کر دینے، اور لوگوں سے صحابہ دی عظمت سن دے ہو، انہاں دے ذرا منہج بھی دیکھو تے عقیدے تے نظریات بھی دیکھو نا۔ جناب عمر نو پتہ چلے ہے کہ لوگ ایک کہہ رہے نے جتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اوتے کدی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ میرے عمر نے پیغام دے دیتا ہے خالد بن ولید نو سپہ سالار تو مزول کر دیتا ہے، ابو عبیدہ بن جرہ نو سپہ سالار بنا دیتا ہے۔ تے میرے عمر نے پیغام دیتا ہے اور لوگوں کسے انسان دی وجہ تو فتح تے شکست نہیں مل دی، بلکہ رب رحمان دی وجہ تو مل دی۔ فتح تے شکست فتح خالد بن ولید تیری وجہ تو نہیں، بلکہ رب دے فضل تے رحمت دی وجہ تو ہوندی ہے۔ لوگوں پیغام ہے صحابہ دا، نبی دے غلامہ دا پیغام ہے، میرے نبی دے شاگرداں دا پیغام ہے، کسے انسان دی وجہ تو کامیابی نہیں۔ جی میں بڑیاں ڈگریاں آکریاں کیتیاں، میرا بڑا دماغ ہے، میں فلاں دا اے کاروبار بڑا اچھا لے گیا، آسمان تک لے گیا، اور چلیا کمال تیرا نہیں، کمال میرے رب دائے، فضل میرے رب دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہی گل میں تینوں کہنا چاہنا، اے ہی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا، نہیں سمجھیا آنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ اے جدو فوت ہو جاندے نے، میرے نبی دے ہاتھ اندر آپ دا بیٹا ہے، میرے نبی نے اٹھایا ہے، انہیں تھے گل ذرا توجہ نال سنے آجے، تیان نال سنے آجے۔ میرے نبی نے اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے، حضور دے ہاتھ اندر ہی اے بیٹا وفات پا جاندا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اگر میرا نبی مشکل کشا ہوندا تے بچہ فوت نہ ہوندا، اگر میرا نبی زندگی حیات دا مالک ہوندا تے میرے نبی دا بیٹا فوت نہ ہوندا۔ جناب ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہو جاندے نے، اے میرے نبی دا بڑا پیارا بیٹا ہے، تے جدو فوت ہویا ہے اس دن ہی سورج گرہن لگ جاندا ہے، سورج نو گرہن لگ جاندا ہے۔ بعد جڑے مسلمان نے او چیم گوئیاں کر دینے، او کہندے نے ویکھو نبی دا بیٹا فوت ہویا ہے تے سورج نو بھی گرہن لگ گیا ہے، یعنی سورج بھی رو رہے ہیں نبی دے بیٹے دی وفات ہے، سورج نو بھی غم میں نبی دے بیٹے دی وفات ہے۔ میں قربان جاواں میرے نبی نو اپنی امت دا کتنا احساس ہے، اپنی امت دے عقیدے دا کتنا احساس ہے۔ میرے نبی نے لوگاں نو جمع فرمایا ہے، صلاۃ الکسوف پڑھائی ہے، نماز پڑھان تو بعد میرے نبی نے خطبہ دیتا ہے، بخاری دے اندر موجود ہے۔ آقا فرماندے نے اے دنیا دے لوگو ان
الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان من موت احد ولا لحیاتی. اور دنیا دے لوگو اے سورج تے چن ہے جدو انہاں نو گرہن لگدا ہے اے اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے. لا ينخسفان انہاں نو گرہن کسے دی زندگی دی وجہ تو بھی نہیں لگدا تے کسے دی وفات دی وجہ تو بھی نہیں لگدا. جڑے لوگ کہہ رہے نے میرا بیٹا فوت ہویا ہے تے سورج بھی ہویا ہے, میرا بیٹا فوت ہویا ہے سورج نو گرہن لگا ہے, آقا فرماندے نے میرے بیٹے دی وفات دی وجہ تو نہیں, اندے اندر میرے بیٹے دی وفات دا کوئی بھی دخل نہیں. من آیات اللہ اے تے اللہ دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے. میرے نبی نے اپنی امت دا انہا احساس کیتا ہے, اپنی امت دے عقیدے دی انی محنت کیتی ہے. آج لوگ عقیدے کمزور بنا کے بیٹھے نے. اور چلے آج جڑا نبی تیرے میرے واسطے غار اندر روے, جڑا نبی تیرے میرے واسطے پتھر کھاوے, جڑا نبی میرے تیرے واسطے جنوں پاگل تے مجنون بھی العیاذ باللہ کے آگے ہے. آج اس نبی دیاں گلاں نہیں ہو مندا, نہیں سمجھیا. آپ بخاری دے اندر ویتے میرے نبی دا ایک یار ہے جن دا نام سیدنا جریر ہے رضی اللہ تعالیٰ نے. آقا فرماندے نے او جریر فلاں جگہ تے یمن دے اندر الا توریونی من ذل خسلا, او میرے یار اے ذل خلسا ایک بوتے انو گرا کے تو میں محمد دے دل نو چین کیوں نہیں پہنچاندا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جڑا بوتے نو گرا تے میرے دل نو چین پہنچے جتھے غیر اللہ دی پوجا ہوندی ہے تے سیال کوٹ والیا اللہ دی قسم میں نیوٹل ہو کے بات کرنا ماں ہن غور کرو آیا کہ ساڈے ملک دے اندر تے ایسے دربار مزار نہیں جتھے غیر اللہ دی پوجا ہوندی جے ہے نے تے فکر کرو. میرا نبی فرما رہا ہے سیدنا جریر نو ذل خسلا جڑا بوتے نا یمن دے اندر, اور یمنی انو کعبہ مان دے سن, کعبہ بہت وڈا بوتو نو کعبہ من دے سن. یمن والے نو کعبہ من دے نے تے جناب جریر نو آقا فرمان دے نے جاؤ خواہ انو گرا دے ہو تے میں نبی دے دل نو ٹھنڈ پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تے سیدنا جریر آندے نے سونیا گلے وے میرا ایک عذر ہے, میں زیادہ دیر گھوڑے تے نہیں بہ سکدا. تے میرے نبی نے سیدنا جریر دے سینے تے تھپکی ماری ہے, تھپکی مار کے تے میرے آقا دعا دندے نے اللہم ثبتو اللہم ثبتو وجعلو ہادیا و مہدیا. اللہ میرے جریر نو ثابت قدم رکھ, انو ہادی بنا تے مہدی بنا. جناب جریر رضی اللہ تعالی عنہ 150 گھڑ سوار نال لینے تے یمن وال چلے جاندے نے. جا کی رہنے بت گران واسطے جتھے شرک ہو رہے ہے, جتھے غیر اللہ دی پوجا ہو رہی ہے. اللہ دی قسم اج دل خون دے آنسو روندا ہے. اج ساڈے ملک دے اندر اونے رب دے گھر نہیں جننے غیر اللہ دے مزار بنے نے, اونے رب دے گھر نہیں جننے غیر اللہ دے جگہ تے مزار بن کے پوجا ہو رہی ہے. میرے آقا دے غلام 150 گھڑ سوارے یمن دے وال چلے جاندے نے. اے بت سارا جڑا ذل خسلا ہے اے سارا بت توڑ دیتا ہے, گرا دیتا ہے. اللہ نے فتح نصیب فرما دیتی ہے. تے جدو نبی دا یار واپس آیا ہے میرے آقا انہیں خوش ہوئے نے. سیدنا جریر آمدے نے لوگوں ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, بلکہ سونے نبی انہیں خوش ہوئے. نبی پاک نے مینوں 5 دفعہ برکت دیاں دعاواں دتیاں نے. 5 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دیاں دعاواں دتیاں نے. جریر اللہ تینو برکتاں دے دوے. بلکہ میرا نبی اتنا خوش ہویا ہے جڑے گھوڑے نال گئے نے آقا نے جانوراں نو وی دعاواں تے چھڈیاں نے. جڑے یار نال گئے نے میرے نبی نے انہاں نو وی دعاواں دے چھڈیاں نے. ہونے واقعہ بخاری اندر ذمہ داری نال گل کرنا چاہنا وا. میرے نبی دے دل نو ٹھنڈ اودوں پہنچ دیے جدو
غیر اللہ دے بتاں نو گرایا جائے جتھے غیر اللہ دی پوجا ہوندی ہے اونوں گرا دتا جائے صرف رب دے در دے پجاری بن جاؤ رب اگے اپنی جبی جھکاؤ نا اے متھا رب نے دتا ہے اے جبی رب نے دتی ہے اللہ گئی چکے تے چنگی لگ دی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات اور نماز اندر پڑھنے ہیں اللہ میری قولی میری فعلی میری مالی میری بدنی تمام قسم دی عبادات اللہ تیرے واسطے نماز اندر چلے اقرار کر رہے ہیں ہر قسم دی عبادت اللہ واسطے تے باہر جا کے بابا تو ہی دینا باہر جا کے تو بڑا کرنی والا تو بڑا برنی والا نہ میرے ویرا ڈب کھڑبے نہ بنو دو چار نمبری مسلمان نہ بنو مواحد بنو تاں اللہ کامیابیاں تا کر دے تادی میرے نبی پاک نے فرمایا اتیارت شرکن میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے مہینے نو کسے جانور نو وقت نو اپنے واسطے منحوس سمجھدا ہے اونے رب نال شرک کیتا ہے اتیارت شرکن میرے نبی نے 3 واری کہا ہے او میرے بیرو کسے چیز نو منحوس اپنے واسطے سمجھنا اے شرک ہے اگے میرے آقا فرماندے نے لوگو اور دنیا اندر زندگیاں گزارنے والو وما منا الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل آقا فرماندے نے اگر کسے بندے اندر خیال آ جاندا ہے یار شاید فلاں دی وجہ تو مینوں گھاٹا پیندا ہی ہوئے او بندہ کمزور ہے نا شاید فلاں دی وجہ تو مینوں نقصان آ ہی جائے میرے آقا فرماندے نے اگر کسی اندر کمزوری آن لگے کسی دے عقیدے اندر کمزوری آن لگے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُ بِالتَّوَكُّلِ اور بندہ اللہ تے توکل کرے اللہ کوئی کچھ نہیں کر سکدا کوئی نقصان نہیں دے سکدا کوئی نفع نہیں دے سکدا جب تک حکم تیرا نہ آ جائے جب تک آرڈر تیرا نہ آ جائے جدو بندہ اللہ دی ذات تے توکل کر دے اللہ فرماندے نے میں وہم بھی دور کر دیاں گا میں رب راضی بھی ہو جاواں اور لوگو اور ویرو بھائیو بزرگو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے لیکن سب تو بڑی خیر خائی وے کہ میں تہاڈے عقیدیاں دا خیر خواہ بن کے آواں میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال اللہ دی قسم میرے ہاتھ اندر قرآن جے مینوں کسے دے پیسے دی ضرورت نہیں میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال تہاڈے عقیدیاں دا خیر خواہ تہاڈے ایمان دا خیر خواہ اگر کامیابیاں چاہندے ہو کامرانیاں چاہندے ہو عقیدے توحید والے بنا لو مضبوط عقیدے بناؤ کوئی کسی نو نفع نقصان نہیں دے سکدا اے رب دی ذات دا خاصہ ہے شرک تو بچ جاؤ اپنے عقیدے مضبوط بنا لو پھر دیکھو اللہ رزق بھی وافر دے گا رب اپنا پیارا بھی بنائے گا اللہ مینوں تانوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ میرے بھائیاں دے میرے دوستاں بزرگاں دے اللہ گھراں چ سکون پیدا فرما امن پیدا فرما اللہ جو والدین بچیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے کر نصیب فرما نیک سالے کر نصیب فرما اللہ جو بچیاں گھراں اندر پریشان نے اللہ پریشانیاں رفع فرما اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک سالے اولاد عطا فرما میرے مولا اس مرکز نو تا قیامت آباد فرما جتنے دوست احباب بزرگ نوجوان ماما بہنا تشریف فرما نے اللہ تمام دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما اللہ محبتاں فقط تیری رضا واسطے آ اللہ محبتاں اسلام واسطے آ اللہ اسی طرح سانو جنت چ اکٹھیاں فرما اللہ شان نال ایمان نہ رکھ کلمہ طیبہ آخری وقت زبان تے جاری فرما حضور دا تابعدار بنا اللہ جو قرآن نے تیرے سونے محبوب دے فرمان نے سانو احکامات دسے نے میرے مولا انہاں تے عمل کرنے والا بنا اللہ انہاں تے عمل کرنے والا بنا میرے اللہ عملاً میدان چاند دی توفیق عطا فرما اللہ سانو حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرما اللہ بیماریاں رفع فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما ملک دے محافظ اداریاں دی حفاظت فرما پاک آرمی دی حفاظت فرما اللہ ملک نو شریران دے شر تو محفوظ فرما حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما اللہ اس ملک دے اندر اسلام دا بول بھالا فرما اللہ توحید دا بول بھالا فرما سبحان ربک رب
رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.